أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. سورة التوبہ کی آیت نمبر 85 ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرمائے ولا تعجبك أموالهم، آپ کو ان کا مال اور ان کی اولاد یہ تعجب میں مبتلا نہ کرے، یعنی ان کو دیکھ کر آپ تعجب نہ کریں کہ یہ اللہ کے دشمن ہیں، پھر بھی ان کے پاس اتنا مال ہے، اتنی اولاد ہے. انما یرید اللہ ان یعذبهم بها، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کے ذریعے سے ان کو عذاب دیں دنیا کے اندر. وتزهق انفسهم وهم کافرون، ان کی جان کو اس وقت نکالیں جس وقت وہ کافر ہوں، تاکہ آئندہ کے لیے عذاب ان کے لیے تیار ہو. یہ آیت نمبر 85 کا خلاصہ اور مفہوم ہے. یہ سوال کئی لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سامنے بھی اس نوعیت کا سوال ہوگا کہ اللہ رب العزت سے یہ لوگ جب کفر کرتے ہیں، جب نافرمان ہیں، تو اللہ نے ان کو اتنا مال، اتنا دولت، اتنا پیسہ دیا ہوا ہے، تو یہ کیوں دیا ہوا ہے؟ جب اللہ ان سے ناراض ہے تو یہ اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رہے ہیں اور اتنی زرعی ترقی کر رہے ہیں اور کارپوریٹ انڈسٹری میں ترقی کر رہے ہیں اور ان کی روڈیں ایسی اچھی ہیں، ان کے سسٹم ایسے بنے ہوئے ہیں، ان کے ٹریفک کا سسٹم ہے، کاروبار کا سسٹم ہے، وہ ایسا اعلیٰ پائے کا بنا ہوا ہے کہ مسلمان بھی ان سے کاروبار کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں کہ جی ہمارا تو ملٹی نیشنل سے کاروبار ہے اور فلانے سے کاروبار ہے. تو اللہ فرمایا کہ ان کے ان پیسوں سے، ان کی ظاہری ترقی سے تعجب میں مبتلا نہ ہونا. یہ ان کی پیسے کی کثرت صرف ان کو عذاب دینے کے لیے ہے، ان کی دولت کی کثرت ان کو عذاب دینے کے لیے ہے، تاکہ ان کا دل اس میں لگ جائے اور پھر چھوڑنے کا جی نہ کرے. موت سے بچنے کے لیے کروڑوں روپے استعمال کریں، اپنی جان سے کو گنوانے سے بچنے کے لیے کروڑوں روپے استعمال کریں، اور پھر جب ان کی جان نکلے گی اور یہ غریب آدمی کی جان نکلے گی تو دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مثال سے سمجھایا. اس مثال سے پہلے آپ حضرات کے سامنے ایک چیز عرض کر دوں. بابا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، یہ عطار تھے، اپنے زمانے کے خوشبو کے بہت بڑے بیوپاری تھے. ان کی دکان میں ہر وقت 6000 سے زائد خوشبوئیں رکھی ہوتی تھی، اور اس زمانے میں شیشہ تو ہوتا ہی نہیں تھا، لیکن بہت ہی کامیاب ہوتا تھا. بہت خاص خاص لوگ وہ شیشہ استعمال کرتے تھے. بابا فرید الدین عطار کی دکان پر 6000 شیشے کی بوتلیں رکھی ہوئی تھی. تو اور پھر خوشبو اس میں فروخت کیا کرتے. ایک مرتبہ ایک فقیر آیا اور کہنے لگا کہ میاں تم نے اپنی جان ان سب 6000 بوتلوں میں لگائی ہوئی ہے، تمہاری جان کیسے نکلے گی؟ تو بڑے دولت والے تھے، کہنے لگے میاں میری جان کی کیا دیتا ہے، جیسے تیری جان نکلے گی ویسے ہی میری جان نکلے گی. کہنے لگا بڑے میاں تمہیں اندر اللہ نے صلاحیت دی ہے، تم تو ایسی بات نہ کرو، تم بڑے سمجھدار ہو اور تمہارا دماغی صلاحیت لوگ جانتے ہیں، تم تو ایسی بات نہ کرو. نہیں جیسے تیری جان نکلے گی ویسے میری جان نکلے گی. کہ لگا ہماری جان تو ایسے نکلے گی، چادر اوڑی اور لیٹ گیا. تو تھوڑی دیر بعد کہنے لگا بھی مذاق نہیں کرو، ابو جو تمہیں جو چاہیے میں دیتا ہوں. لیکن وہ اٹھا ہی نہیں. جب چادر ہٹا کے دیکھی تو اس کا انتقال ہو چکا تھا. پھر 6000 بوتلوں کو دیکھا، ہاں میری واقعتاً جان اس میں پھنسی ہوئی ہے، ان کو چھوڑنا میرے لیے ناممکن ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال لکھی ہے کہ ایک ملک تھا، اس ملک کے اندر بادشاہ پسند کرنے کا قانون تھا کہ 1 برس کے بعد بادشاہ تبدیل کیا کرتے تھے. اور بادشاہ تبدیل کرنے میں علامت یہ ہوتی تھی کہ جو اس ملک میں فلاں جگہ سے پہلے نمبر پہ داخل ہوگا اس کو بادشاہ بنایا جائے گا. چنانچہ ایک فقیر صبح کے وقت وہاں سے داخل ہوا
اس کو بادشاہ بنا دیا۔ فقیر نے لوگوں سے پوچھا کہ انہوں نے وہ کیوں مجھے بادشاہ بنایا؟ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں نے بتایا کہ ان کا یہ قانون ہے کہ ایک بادشاہ کو 1 سال تک رکھتے ہیں اور 1 سال کے بعد اس کو جنگل میں چھوڑ آتے ہیں، 1 سال کے بعد یہ نیا بادشاہ بناتے ہیں۔ اچھا، اصل بادشاہ جو دوسرے وزیر اور اس طرح کے لوگ ہیں، اصل بادشاہ وہ کرتے ہیں کٹپٹلی کے طور پر ایک بادشاہ لے آتے ہیں اور جب بھی مسئلہ ہوتا ہے اسی کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ اس آدمی نے ایسا کیا کہ اپنی خفیہ فورس بنائی، خفیہ فورس بنا کے جس جنگل میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اس جنگل کے اندر اپنے لیے محل بنوایا، وہاں پر دولت اور پیسے کے انبار لگائے۔ جب 1 برس گزرا، لوگوں نے بادشاہ کو اٹھایا اور گدھے پر بٹھایا اور لے کے جانے لگے تو یہ خاموش۔ تو جو وزیر تھے، جو اصل کام کرنے والے تھے، انہوں نے کہا گدھے کو دوسرے بادشاہ ہوتے ہیں وہ روتے ہیں، چلاتے ہیں، ہمیں فلاں جنگل میں نہ لے کے جاؤ، وہاں جانور ہیں ہمیں تنگ کریں گے، اور تم بڑے مطمئن جا رہے ہو۔ تو کہنے لگا اصل میں نے جنگل میں اپنے رہنے کا سامان بنایا ہوا ہے، اس وجہ سے میں مطمئن ہوں، اس وجہ سے میں بڑی آسانی اور کشائش میں ہوں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بس یہاں سمجھ لو جس نے اپنی آخرت کے اندر کوئی ایسا گھر بنایا ہے وہ جاتے وقت مطمئن ہوگا، اور جس نے پورا سال تعیش کیا، مزے کیے، اپنے آگے کے لیے کوئی سامان نہیں بنایا، وہ جاتے وقت بہت پریشان ہوگا، اور یہی مال و دولت اس کو پریشان کرے گا۔ اللہ نے یہی فرمایا۔ اس کی ایک بڑی آسان مثال، ایک شخص کے پاس بڑا سادہ سا موبائل ہے، اس میں سے فون آتا اور جاتا ہے، اگر وہ فون چوری ہو جائے تو اس شخص کو زیادہ مسئلہ نہیں، اتنی بڑی پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن ایک شخص ہے جس کے پاس ایسا فون ہے جس میں اس نے اپنے کاروبار کے لیے وزیر اعظم سے کانٹیکٹ ہے، وزیر داخلہ کے کانٹیکٹ نمبر ہیں، ان کے فون نمبرز ہیں، اور پھر ان سے رابطے کے لیے جو ٹریکرز ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں، اور فون میں رابطے کی ہر چیز اس نے رکھی ہے، اپنے کاروبار کے پاسورڈ اس کے اندر محفوظ کیے ہوئے ہیں، اپنے کاروباری لاکرز اور اپنے کاروبار کے کیمرہ سسٹم کو اس میں کور کیا ہوا ہے، اور جیمرز وغیرہ اس میں اٹیچ کیے ہوئے ہیں۔ اس نے اپنے موبائل کو اس اوپر خرچہ کرتے اس سے بھی اتنی چیزیں کی ہیں، اب اگر وہ موبائل اس کا چلا جاتا ہے تو اس کی پریشانی مہینوں ختم نہیں ہوگی، بلکہ یہ کہیں کہ یہ کاروبار جانا، یہ موبائل چلا جانا اس کے کاروبار کو بہت شدید طریقے سے متاثر کرے گا۔ اب ہے تو وہی مال اور اسی مال کا وہ موبائل اور خرید سکتے ہیں، لیکن یہ موبائل جانا اس کے لیے شدید ترین پریشانی کا باعث ہے۔ بس یہاں بھی سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت جو اسباب راحت ہیں انہیں کو اسباب غم بنا دیتے ہیں۔ ایک شخص ہے وہ خوش ہو رہا ہے میرے اکاؤنٹ میں 2 کروڑ روپیہ ہے، اور اس کے بچے کو اٹھا کے خدا نخواستہ لے جاتے ہیں کہ 2 کروڑ دو تب ہم ہمارے بچے کو چھوڑیں گے، تو ہم خود سوچیں کہ یہی 2 کروڑ اس کے لیے مصیبت بن گئی، اس کے لیے وبال بن گئی، جتنی بڑی رقم اتنا بڑا وبال۔ تو اللہ فرمائے کہ ان کے مال اور اولاد سے تم لوگ دھوکے میں مت آؤ، بلکہ یہ اللہ کا ایک نظام ہے جس میں تمہاری آنکھ کا بھی گوشت کا وہی لوتھڑا ہے، ناک کا بھی گوشت کا وہی لوتھڑا ہے، زبان کا بھی گوشت کا وہی لوتھڑا ہے، اس میں وہی خون آتا ہے، وہی بلڈ گروپ چلتا ہے، لیکن زبان سے انسان بولتا ہے، چکھتا ہے، ناک سے انسان سنتا ہے، آنکھ سے انسان دیکھتا ہے، حالانکہ گوشت وہی ہے، گوشت وہی ہے، جسم و روح وہی ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے تو آنکھ دیکھتی ہے، اللہ کا حکم ہے تو دانت کاٹتے ہیں، اللہ کا حکم ہے تو ناخنوں کو کاٹا جاتا ہے، ناخن خود نہیں کاٹتے بلکہ ناخنوں سے کاٹا جاتا ہے، اور ناخنوں کو کاٹا جاتا ہے، دانتوں سے کاٹا جاتا ہے۔ تو ولا تعجبک اموالہم، ان کی مال اور اولاد آپ کو پریشان نہ کرے، آپ تعجب میں مت ہے کہ یہ میرے نافرمان ہے پھر بھی ان کو دے رہا، انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا، اللہ چاہتے ہیں کہ اس مال کے ذریعے سے عذاب دے، جس میں 2-4 مثالیں آپ حضرات کے سامنے رکھیں کہ دنیا کے اندر تو عذاب دے، وتذهب اور ان کی جانوں کو اس حالت میں نکالنے کے وہ کافر ہو، تاکہ ان کو اس کی وجہ سے عذاب ہو، اور آخرت کا عذاب بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی آخرت کے عذاب سے
دنیا کی آزمائشوں سے، دنیا کی تکلیفوں سے